اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114 لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں۔ عام طور پر سرگوشیاں نیگیٹو کاموں کے لیے ہوتی ہیں، اچھے کاموں کے لیے سرگوشیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کسی کو چھیڑنے کے لیے، کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے کان سے لگ کے بات کرتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں شاید میرے بارے میں، خاص طور پہ اگر سننے والا مسکرائے اور کسی کی طرف دیکھ لے تو وہ کہتا ہے یہ تو ضرور میرے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کثیر، اکثر جو ان کے نجوا سرگوشی، مناجات، اسی لفظ سے مناجات یعنی دل میں کی جانے والی دعائیں، بیسیکلی جو تنہائی میں بیٹھ کر آہستہ آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مناجات کا مطلب ہی ہوتا ہے آہستہ سے جو بات کی جاتی ہے۔ لا خیر فی، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مناجات آپ اونچا پڑھ نہیں سکتے، اجتماعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن لفظ کا مطلب یہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور عرض کر دوں کہ جو مناجات ہوتی ہیں کوشش کریں کہ ان کو مناجات کے طور پر بھی اکیلے بیٹھ کر اللہ سے، جیسے بندہ کسی کو پاس بٹھا کے اور کان میں اور چپکے چپکے باتیں کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس کو پڑھ لیں، اس کا مطلب جان لیں، اردو اچھی طرح دیکھ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ آواز میں اللہ سے جیسے بات ہوتی ہے جیسے یعنی محسوس کریں کہ خدا سے بات کریں، اس دعا کی تاثیر بہت زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جو چل رہی اور پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا اور کیا بولا جا رہا اور کیا نہیں بولا جا رہا۔ ان لوگوں کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر یہ کہ سرگوشی کرنے والا کیا کرے، اس میں خیر ہے، اور کیا کرے، صدقے کی بات کرے، ٹھیک ہے، مثلا ایک دوسرے کان میں لگے اور کہے کہ یار تم کر دو کام، اس میرا دوست ہے وہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے سامنے کوئی ہے مثلا ایسا مستحق، میں کہتا ہوں کہ آپ کام کر دو۔ یہ سرگوشی کس لیے ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، صرف اللہ کو پتہ، ٹھیک ہے نا۔ الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ کوئی صدقہ کا امر کرے یعنی بات کہے، او معروف، یا کوئی نیکی کی بات کرے اور کوئی نیکی، او اصلاح بین الناس، جھگڑے کا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قاضی ہے، جج ہے، اس کو ایک ایسی بات نہیں پتہ کہ اگر اس کو پتہ لگ جائے تو یہ کام صلح ہو جائے گی، آپ اس کے کان میں لگ کے کہیں کہ اگر آپ یہ بات کریں، میں اس بندے کو جانتا ہوں اس بات کو یہ نہ نہیں کرے گا، ایسا ہوتا ہے نا، آپ عام طور پہ کان میں لگتے ہیں اور زیادہ آگ لگانے کے لیے تاکہ صلح ہوتی ہوئی بھی صلح نہ ہو، یہ پتہ نہیں مثلا کون سے ایمان کے یہ تقاضے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی صدقہ، نیکی یا لوگوں میں اصلاح کی بات کرے، کان میں تلقین کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو بھی یہ کرے گا اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، جو بھی یہ کرے گا کس کے لیے؟ خدا کی رضا کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر نہیں، خدا کی رضا کی خاطر جو یہ کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دیر میں نہیں بہت جلد ہم اس کو ایک عظیم اجر اس بات کا عطا کریں گے۔ یہ میں پھر عرض کروں، ماہ رمضان بھی ختم ہونے والا ہے، اپنے آپ کو مشق کروائیں کہ پتہ نہ چلے میرے کام کا لوگوں کو، کچھ عرصہ اپنے اوپر جبر کر لیں، جتنا بھی اندر سے کہے یار کوئی نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اور لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے، بس ایک دفعہ کہ نہیں میں نے اکیلے کرنا بتانا، اپنے ساتھ لڑائی کریں، اپنے ساتھ لڑائی کریں۔ اس وقت بڑی بعض اوقات انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا اگر لوگوں کو پتہ چلے، لیکن بعد میں آپ کو وہ لذت محسوس ہوگی جو آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو اللہ کے ساتھ خالص معاملہ کرنے کی لذت ہے پھر وہ اللہ ہی چکھاتا ہے، جب دوسرے شامل ہو جائیں اللہ پھر اس کو نہیں چکھاتا، مگر یہ کہ میں نے عرض کیا کہ واقعاً ایسا کام ہو کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک زمانے میں مثلا کچھ عرصہ پہلے کشمیر میں ہمارے زلزلہ آیا تھا، یا مثلا سیلاب آ جاتا ہے بعض اوقات ہمارے ملک میں، یا کسی اسلامی ملک میں کوئی اور ایسی آفت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب ایک اکیلا چھپ کے دے دے، اور اگر اس کو پتہ ہو معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہو کہ نہیں میں اوپن دینے سے اور لوگ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، اس لیے پھر اوپن دیا جا سکتا ہے، ورنہ وہاں بھی اگر اوپن دینے کا فائدہ نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں، تو چھپا کے دینا یہ اللہ کی، چونکہ اس میں خلوص کا جو ہوتا ہے پہلو وہ پھر بہت اس کا لیول ہائی، دودھ بہت خالص ہو جاتا ہے، بیچ میں پانی کی ملاوٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے اگر عزت دینی آپ، ٹھیک ہے نا، تو آپ نہ کوشش کریں، اللہ جب ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں عزت جو آپ نے نہیں کوشش کی ہوتی، خدا ڈالتا ہے، اور خدا ڈالتا ہے۔ یہ حدیث ہے، وقت کم ہے میں بتاؤں، ایک حدیث ہے سورہ قیامت کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک آیت کے ذیل میں یہ حدیث کوٹ کی ہوئی تھی، تو نیچے کتاب کا جہاں سے لی تھی اس کا ایڈریس بھی ظاہر بات ایڈریس دیا ہوتا ہے، لیکن مجھے ابھی چونکہ تفسیر میزان ذہن میں اس کو آپ بتا رہا ہوں۔ سورہ قیامت میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان بلکہ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے اگرچہ
خرابی کرنے کے لیے بہانے، اپنے آپ کو بہانے کرتے، کر لیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں، تیری نیت تو ٹھیک ہے، سارے ہی کرتے ہیں، مطلب کروا لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے کسی صحابی کو کھانا کھا رہا تھا، اس کے امام کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا تھا، امام نے فرمایا، مجھے اس کا نام یاد آ گیا، اے شخص کیا فائدہ لوگوں سے چھپانے کا جبکہ اللہ کو پتہ ہے؟ کیا فائدہ ملے گا لوگوں سے چیزوں کو چھپا کر جبکہ اللہ جانتا ہے؟ لوگوں نے کیا دینا؟ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان کی جو باطن ہوتا ہے، سریرت، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے، اللہ اس کے ظاہر پر ایک ایسی چادر چڑھا دیتا ہے کہ لوگوں کو اس کے اندر کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اندر سے گندا ہے، جتنا بھی اوپر سے نیک بنا ہو، خداوند عالم اس کا وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان نیک ہو، اچھائی کرنے والا ہو، جتنی بھی کوشش کر لے اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اللہ اس کی نیکی کی مناسبت سے اس کے ظاہری بدن پہ ایک ایسی چادر پہنا دیتا ہے جو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ وہ پھر عزت اللہ دیتا ہے، اور جو اللہ نے دی ہوتی ہے نا، جس میں ہماری محنت شامل نہیں ہوتی، وہ بہت اندر تک، دلوں کے اندر تک راسخ ہوتی ہے۔ اور جو ہم خود کرتے ہیں نا، جو بندہ زیادہ اپنی تعریفیں کرے نا، تو بندے باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ دیکھو نا، مثلا 10 روپے دیتا ہے، 10,000 کی تبلیغات کرواتا ہے، مشہوری کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے۔ جیسے ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں جناب وہ اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک نالی بنوانے کا، ٹھیک ہے، تو اس بورڈ پہ نالی سے زیادہ پیسے لگے ہوتے ہیں، عزت مآب فلان جناب، یہ وہ ان کی خصوصی کاوش، اور یہ سے وہ قصیدے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نالی سے زیادہ قیمت کا اس کا بورڈ بنا ہوتا ہے سیمنٹ۔ تو بعض لوگ دیتے تھوڑا ہے، اپنے چاہتے ہیں اتنا، نام اس پہ زیادہ لگا دیتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جس نے یہ کام کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے تو بہت جلد اللہ اس کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جس شخص نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ سے جھگڑا کیا، مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ راستہ اختیار کیا۔ یہ یاد رکھیں، ہر زمانے میں مومنوں، اللہ تعالیٰ ایک ایسا ماحول بناتا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ نظروں میں ہوتے لوگ، ان کی روش سے ہٹ کے روش اختیار کرنا یہ خدا کو ناپسند ہے۔ یا اللہ نے رسول کی مخالفت کی بات کی کہ جس کی ہدایت واضح ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا یہ ٹھیک ہے، پھر بھی اس نے رسول کی مخالفت کی اور مومنوں والا راستہ نہیں اپنایا، ان کی روش نہیں اپنائی، کوئی اور روش اپنا لی۔ وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کیا، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر اس نے رخ کیا ہے ہم اس کا منہ ادھر پھیر دیں گے۔ اللہ کا نظام سمجھیے جو قرآن نے بتایا ہوا، اختیار ہمارے ذمے، صرف ہمارے ہاتھ میں صرف اختیار ہے، نتائج اس اختیار کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے گناہ کا راستہ اختیار کیا ہے، پھر وہ جو خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، ہماری نفسیات، ہمارا قلب، ہمارا دماغ، ہماری جو اندر کا سسٹم ہے، وہ خود بخود اس کے ساتھ مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں، آپ کہیں میں ایک دفعہ کر کے بس ایک دفعہ چکھ لوں، پھر میں نہیں، اس کے بعد اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، نہ، آپ اس سسٹم کو ایکٹیویٹ جب کرتے ہیں ادھر رخ کرنے کے بعد، وہ پھر اپنا اثر، مگر یہ کہ انسان واقعاً ندامت، انسان کی ندامت سے اور اس کی استغفار سے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے جو جتنی دیر وہ ایکٹیویٹ رہا آپ کے دل کے اندر، آپ کے وجود کے اندر جو خرابیاں کی، وہ استغفار، مغفرت ان خرابیوں کو دور کر کے اس بیماری کے جو اس گناہ کے سائیڈ ایفیکٹس تھے آپ کے وجود پر، انہیں دور کر کے آپ کو صحت مند کر دیتے۔ نیکی کی طرف اختیار کرنے کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ جو اللہ فرما رہے نا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف اس نے رخ کیا ہم بھی اس کا رخ ادھر ہی کر دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم بھی ہیلپ کریں گے اس کی، آپ کو یہ پسند ہے ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی منہ کریں، آپ ادھر منہ کریں، ہمارا بنایا ہوا نظام، اللہ کا بنایا ہوا نظام کوآپریٹ کرے گا، تعاون کرے گا، ہیلپ کرے گا اس کو۔
کیونکہ اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنے اختیار سے نیکی کی طرف آتے دیکھنا چاہتا ہے. بس یہ میری بات کو یاد رکھیں جو میں آج کل کا ورڈ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جب آپ گناہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ ایک سسٹم کے طور پر آپ کے وجود میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے بندہ ایک گولی کھا لے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز کھا لے جو صحت کے لیے نقصان دے، اب جب اس نے کھا لی، اب اندر جا کے کہہ کہ نہیں میں اب کھانا میں نے خود چاہا تھا لیکن میں اثرات نہیں چاہتا اس کے. اب اس کو دیکھنے والا کہے گا بچہ اگر اثرات نہیں چاہتا تھا تو کھانی بھی نہیں تھی، اب اس کے اثرات برداشت. اب ڈاکٹر کے پاس بھاگ، اب اپنا معدہ صاف کرا، فلان کرا، یہ تو افیکٹ کرے گی کرے گی. توجہ فرما رہے؟ گناہ یوں چھوٹا بڑا اپنی اپنی وجہ سے، دوائی کی جو پوٹینسی ہوتی ہے، ڈوز ہوتی ہے، تھوڑی بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، بندہ بھی مار دیتی ہے. بعض گناہ ایسے کہ جو انسان کے نیک اعمال کو حبط کروا دیتے ہیں. بعض گناہ ایسے کہ جو ایک ہی گناہ انسان کے دل کے اندر سے ایمان کا بوریا بستر گول کروا دیتے ہیں. ایسا گناہ مولا کا فرمان ہے، جو بلاغہ میں مولا کا فرمان کوٹڈ ہے کہ تم میں سے ہر شخص سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھے اور سوائے اپنے گناہ کے کسی چیز سے ڈر نہ رکھے. کیونکہ یہ جو اللہ کا بھی تقوی ہے نا، یہ اصل میں گناہوں سے ڈرنا ہے. اللہ سے بچنا نہیں ہوتا، اللہ سے تو محبت کرنی ہوتی ہے. بچوں ان اپنے گناہوں سے جن کا نتیجہ خدا کا عذاب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید میں جو مختلف قرآن میں پھیلی ہوئی آیات ہیں، بکھری ہوئی آیات ہیں اس موضوع کے اس کے بارے میں، ان کو جب ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ گناہ گویا آپ نے گولی کھا لی خراب، کوئی چیز ایسی غذا کھا لی جس نے اپنے اثرات چھوڑ دیں اندر جا کے. اب وہ کم پوٹینسی، کم طاقت والی تھی، زیادہ طاقت والی تھی، وہ اپنے اثرات دکھائے گی. اور وہ اثرات اس آیت میں کیا تو نے کھائی ہے، اب ہم تجھے اس کا مزہ بھی، اثرات بھی اس کے چکھائیں گے. جس نے بھی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا تو جدھر وہ منہ کرے گا ہم بھی اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، یعنی ہم اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. لیکن اس کوآپریشن کا اینڈ کیا ہے؟ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے، جلائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جانے کی بہت بری جگہ ہے. یعنی یہ گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ گولی مت کھانا، کہ تجھے بتا دیا یہ گولی بہت خراب کرتی ہے، لیکن اگر تو نے پھر بھی اپنی مرضی سے کھا لی، پھر ہم آپ کو رزلٹ بھی بتا دیتے ہیں پہلے سے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم میں جاؤ. ہدایت واضح ہوگی، رسول کی مخالفت، مومنین کا راستہ چھوڑ کر تم مومنین سے زیادہ سمجھدار بن رہے ہو جیسے منافق کرتے تھے. جب کہا جاتا ہے ایمان لے، جیسے یہ مومن ایمان لائے، لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کے، یہ تو ان میں تو عقل ہی نہیں ہے. تو جو رسول کہتے ہیں دیکھیں سوچے بغیر چل پڑتے ہیں، رسول کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم انالیسس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنی بات سننے والی ہے، کتنی معقول ہے، کتنی غیر معقول ہے، ہمارا بجٹ کتنا ہے، مثلاً فلان ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم تب فیصلہ کرتے ہیں. ہم بہت سمجھدار ہیں، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ایک مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں متقین کی صفات بتائی ہیں، متقین کی صفات بتائی ہیں. صفات بتاتے 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 مولا وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان سے تقوی کی شدت سے، اللہ کے خوف سے اور خدا سے لگاؤ کی وجہ سے ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے. دیکھنے والے دنیا دار کہتے ہیں یہ سمجھدار نہیں ہے. قد خولتو خلط کرنے سے، مکس اپ کر گیا بیچارہ، ہے اچھا بندہ لیکن تھوڑا مکس اپ کر گیا. ان کی دین اور ایمان کی شدت ان سے ایسے کام کرواتی ہے. یہ قرآن نے مومنوں اور منافقوں کا ایک فرق بتایا ہوا ہے کہ منافق کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن اس طرح نہیں لائیں گے جس طرح یہ لا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، ان کو شعور نہیں. یہ خود بے وقوف ہیں، ان کو شعور نہیں ہے. چونکہ وہ کیا، انہوں نے اپنی جانیں اور مال، جیسے قرآن نے کہا اللہ کے ساتھ سودا کر لیا. جان کا حکم آئے گا جان دیں گے، مثلا جو کچھ چاہیے رسول اللہ کو دین کی سربلندی کے لیے حاضر ہے. یہ کہتے تھے بے وقوف، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ایموشنلی وہ ان کو بلیک میل کر لیتا ہے. اور یہ جذبات میں آگے بیچارے سادے لوگ ابھی میچور نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، سادے لوگ. اگر ہم جیسے سمجھدار ہوتے تو اتنی جلدی اس کی باتوں میں نہ آتے. ٹھیک ہے دے دو، ہم کون سا کہہ رہے ہیں نیک کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن سمجھداری سے کام لو. تو
یہ مولا وہ خطبہ اگر آپ دیکھ سکیں تو دیکھا ہوگا آپ نے پہلے بھی، لیکن اگر دوبارہ دیکھ سکیں صفات متقین کے بارے میں مولا کا خطبہ ہے، اس میں بات کرتے 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 صفات بتاتے 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 اینڈ پہ آ کر کہتے ہیں کہ ایسے کام لوگوں کو نظر آتے ہیں ان سے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بیچارہ اس کا دماغ نارمل نہیں رہا، مکس اپ کر گیا، یہ اس کی عقل صحیح نہیں رہی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 116 سورۃ النساء کی اسی طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی، دوبارہ سخت مسئلہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، جو چاہے گا، جو اس کے قانون معیار ہیں، وزن ہوگا، اعمال کے وزن کیے جائیں گے، یہ ہوگی شفاعت فلاں سب کچھ ہوگا، لیکن جو شرک لے کر آئے گا خدا سیدھا خدا بتا رہا ہے کہ اس کا تو سوچو ہی مت، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ پہلے ہی اعلان کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا جس کو چاہے گا وہ معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا وہ بہت دور چلا گیا گمراہی میں، بہت دور، واپس نہیں آ سکتا، بہت دور چلا گیا خدا کی رحمت سے۔ ہاں دنیا میں ظاہر ہے کہ توبہ کرے اور توحید کو اپنی صحیح کرے، قبول کرے تو پھر واپس آ جائے گا، لیکن اگر اس حالت میں شرک کی حالت میں مر گیا اللہ فرماتا ہے کہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب کفار چونکہ شرک کیا کرتے تھے، آگے پھر ان کی کچھ کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لات اور منات اور عزا، جیسے سورہ نجم میں ہے، اور تھے بھی وہ لڑکیوں کے بت، یعنی مؤنث کے بت۔ تو یہ مثلا جس طرح اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، یہ ان سے مثلا ان بتوں کے سامنے جا کر عبادتیں کرتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے اس آیت نمبر 117 میں، ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کے سوا، یہ سوائے مؤنث صفت چیزوں کی اور کس کو پکار رہے ہیں؟ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور پھر کھول دیا کہ یہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں اور ان کے پاس جا کے یہ عبادتیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یہ کسی اور کو نہیں پکار رہے، یہ سرکش شیطان سے دعائیں مانگتے ہیں، یعنی شیطان نے ان کو یہ راستہ دکھایا۔ اللہ نے تو فرمایا تھا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے یا رسول آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے کہ دعا پکارنا ہوتا ہے، جب بھی مجھے، اور البتہ ظاہر ہے یہ پکارنا دعا کے لیے پکارنا، جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا بند عالم نے استثناء کیا ہو کہ یہاں پہ دعا نہیں مانگی۔ یہ ضرور ہے بعض اوقات قبولیت دعا کے بارے میں روایات ہے، بعض اوقات زیادہ قبولیت ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے بعض وقتوں میں، لیکن کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس وقت دعا نہ مانگے، نہ، کسی بھی وقت دعا اللہ کے دروازے کھلے۔ وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ تو بس سرکش شیطان ہی کو پکارتے، لعنہ اللہ نے اس پر لعنت کی۔ وقال، جب اللہ سے لعنت کیا تھی نکل جا یہاں سے، بارگاہ رحمت پروردگار سے تو نکل جا، خدا نے اس پہ لعنت کر دی۔ وقال، اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کے رہوں گا، یعنی میں بھی اپنی پارٹی بناؤں گا وہاں پر، اور میں اس میں بندے بھرتی کر کے چھوڑوں گا، میری پارٹی میں بندے ہوں گے۔ کروں گا کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں اردو پڑھ رہا ہوں صرف ترجمہ، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور میں انہیں ضرور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، لمبے لمبے پلان، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، مرغی پالی ہے پھر یہ انڈا دے گی، پھر اور ہر روز انڈا بیچوں گا، پھر یوں ہوگا، پھر بہت ساری مرغی ہو جائے گی، پھر بیچ کر میں بھینسیں لے لوں گا، پھر میں یوں پلازے بناؤں، جا 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 کے پلاننگ کر رہا ہے۔ اس پلاننگ میں کہیں اللہ نہیں ہے، اس پلاننگ میں کہیں خدا کا دین نہیں ہے کہ وہ بھی آ جائے بیچ میں کہ جب خدا کچھ دے گا تو میں کچھ خدا کے راستے کیا کروں گا، جو دے رہا ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا، وہ تب سمجھ میں آتا ہے وہی
قرآن مجید والی تصویر ہمارے سامنے ہو تو کہتا میں یہ شیطان کا ایک حربہ کیا ہے؟ آرزویں، لمبی آرزویں، پلاننگز لمبی، اور اس آرزو کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ٹائم کب ہے، میرا ٹائم کب ہے۔ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کر کے رکھوں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑیں۔ یہ مکے کے لوگ تھے، کچھ ان کے آگے قرآن میں آ جاتا ہے، کچھ جانوروں کو انہوں نے کچھ بنائے ہوئے تھے قواعد و ضوابط، جب کوئی جانور اس طرح ہو جاتا تھا پھر وہ کہتے تھے یہ جانور اب مقدس ہو گیا، اب اس کے اوپر بیٹھ کوئی نہیں سکتا، اب یہ بڑا مقدس ہے، پھر اس کے ساتھ مقدس چیزوں والی حرکات کرتے تھے۔ تو یہ اس میں سے ایک کیا ہوتا تھا؟ کان پھاڑ دینا جانور، اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے چیزیں۔ تو یہاں اللہ نے بتایا کہ یہ شیطان گمراہ کروں گا، یہ بھی گمراہی ہے، لیکن بعض گمراہیاں جو اس وقت سامنے موجود تھی، نظر آ رہی تھی، اور ان کو ہٹ کرنا ڈائریکٹ مقصود تھا، ان کا پھر اللہ تبارک تعالیٰ الگ سے ذکر کر دیتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں میں انہیں گمراہ کروں گا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ اوور آل بات کرنے کے بعد قرآن کا اسٹائل ہے کہ کچھ مین باتیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو پھر پوائنٹ آؤٹ بھی کرتا ہے، اگرچہ یہ کام کرنا بھی گمراہی ہے، آرزوؤں میں چلے جانا بھی گمراہی ہے، لیکن خداوند عالم اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلیاں کریں، یعنی جو فطری چیزیں ہیں غیر فطری طریقوں سے ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، میں اشارہ کر دوں آج کل جو بیماری عام ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بھی خاص طور پہ جو زیادہ عمراء کے بچے ہیں، جہاں جن کالجز میں یونیورسٹیز میں وہ جاتے ہیں، میں ابھی نام نہیں لیتا، میرا اپنا ایک عزیز ہے بہت ہی اچھے، بہت ہی متدین ہے مثلا، تو ان کا بیٹا ایک بڑے مشہور یونیورسٹی میں پاکستان کی پڑھتا، تو اب اس کا مجھے سوال آیا، چونکہ یہ کام جاری ہے بڑے پراپر طریقے سے، جو فنڈز آتے ہیں باہر سے ایجوکیشن کے لیے، اور بعض این جی اوز جو یہ خناسی پاکستان میں کر رہی ہیں، وہ یہ کام جاری ہے۔ تو اس نے سوال مجھ سے کیا کہ یہ ہم جنس پرستی کے بارے میں، گیز کے بارے میں، لیسبینز کے بارے میں، فلان کے بارے میں اسلام کا سٹانس کیا ہے؟ اسے پتہ ہے اسلام کا سٹانس کیا ہے، لیکن اسے پتہ ہے اسلام کا سٹانس کیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں جس خوبصورت طریقے سے ڈالا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ خدا نہ کرے اس کا شکار، لیکن شکار ہو جاتے ہیں بچے۔ ہم نے جو بغیر سمجھنے والا دین رکھا ہوا ہے، جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ گئی۔ جو ہم نے باپ دادا کو دیکھا تھا وہ ہم کریں گے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ، شیطان اتنا کام کر رہا ہے کہ اس قسم کا دین تو وہ خوش ہوتا ہے، اس قسم کا خشک دین کہ جس کے لیے فکر نہیں کی گئی، جس دین میں قرآن نہیں ہے، جس دین میں بس جو سنا چلو بخشش ہوگی، کوئی ذمہ داری نہیں آئی، کوئی انسان میں احساس ذمہ داری نہیں پیدا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فطری جو رشتہ قرار دیا عورت اور مرد کے درمیان، اور وہ حلال راستہ اس کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم اولادیں عطا کرتا ہے، نسلیں چلتی ہیں، اس فطرت سے ہٹ کر، یعنی جو خدا کی خلقت ہے اس سے ہٹ کر دوسرے کام کرنے کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے شیطان بیٹھ کر ان خبیثوں کو ڈکٹیٹ کرواتا ہے کہ اس قانون کے، اللہ کے اس قانون کے خلاف تم نے اب یہ کمپین چلائی، اور اس میں ٹارگٹ کسے کیا جاتا ہے؟ انسان کی حیوانی حس کو۔ اس کو میک اپ بڑا خوبصورت کرتے ہیں، اس کو میک اپ بہت خوبصورت کرتے ہیں۔ وہ انسان جو رسول اللہ کی بھی دعا ہے کہ اے پروردگار مجھے چیزوں کو اس طرح دکھا جو ان کی حقیقت ہے، مجھے وہ دکھا، لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب بچوں پر ذرا اس اعتبار سے بھی محنت ہوئی، ورنہ دنیا میں تو بہت آگے نکل جائیں گے، لیکن دین چھوٹ جائے گا ان سے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، نہ اللہ شیعوں کا رشتہ دار ہے، نہ اللہ سنیوں کا رشتہ دار، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو اس کا نافرمان ہے۔
جس طرح اس نے کہا بیوی کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، شوہر کے ساتھ بیوی نے کیا رویہ رکھنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کے بارے میں کس چیز کو ترجیح دینی ہے، کس چیز کو پس پش رکھنا ہے، سب کچھ بتایا اس۔ قیامت کے دن کوئی اللہ سے یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ میں انہیں حکم دوں گا وہ خدا کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا۔ شیطان کو کوئی بھی نہیں کہتا ولی ہے ہمارا، لیکن کام بتاتے ہیں کہ شیطان ولی ہے۔ جس کا علی ولی ہے اس کے کام علی کے حکم کے مطابق ہوں گے، جس کے کام شیطان والے اس کا شیطان ولی ہے۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد پتہ لگ جائے گا۔ یہاں جو دھوکہ اپنے آپ کو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جو بھی جتنا مرضی نعرے مارتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ خدا کا نافرمان اپنے اندر جھانک کے دیکھے نا، اگر غور کرے، اندر اللہ نے مشین لگائی ہے، وہ کہے گی تو غلط کر رہا ہے۔ علی کو ماننے والے کلپریٹ اور کرمنل نہیں ہوتے، علی اندر سے آواز آئی، اگر اس آواز کو ٹھوس دیتے کیونکہ اوپر سے خرابی جو کرنی ہوتی، اور سمجھتے ہیں مولا علی کا نعرہ مارنے سے حضرت علی جو ہے ہمیں قیامت کے دن یوں فرشتوں کے ہاتھ سے اچک کے لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کون سے قرآن اور کون سی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی؟ اور کسی حدیث میں یہ بات ہو بھی تو وہ ختم ہو جائے گی قرآن سے ٹکرا کر، وہ جھوٹ ہے، وہ حدیث نہیں ہوتی۔ جو قرآن کے صریح بنیادوں سے ٹکرائے وہ کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے اور درک کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ مانوس ہونا ضروری ہے، تب انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ جس نے شیطان کو اپنا سرپرست، ولی کا ترجمہ سرپرست بنا لیا، یقیناً فقد خسر خسرانا مبینا، وہ گھاٹا میں گھاٹا اس نے کھایا، بڑا واضح گھاٹا۔ اور خسران کا معنی میں کر چکا ہوں، اردو میں کوئی خاص بولیے، سب کچھ گنوا دیا اسے، ایسا بری طرح وہ اپنا سرمایہ بھی تباہ کرے گا کہ کسی پر ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی، بڑا واضح اور روشن۔ یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے کرتا ہے، شیطان وعدے کرتا ہے، اور کنفرم یہ ہونا ہی ہونا، بعد میں توبہ کر لیں، ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وعدہ کرتا ہے۔ ویمنیہم، اور انہیں آرزویں دلواتا ہے۔ تو بھی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پہ وہ آرام خور پولیس افسر پہنچا ہوا، تو بھی وہاں پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو بھی جو گھپلے کر کر کے وہاں پہنچا ہوا فلانا سیاستدان، اگر تو بھی راستے پہنچ سکتا ہے، تیرے اندر نہیں عقل، وہ کوئی اور مثلا سیارے سے آیا۔ یہ دنیا کی آرزو، یہ آرزو نہیں ہوگی کہ تو بھی اتنا نیک بن سکتا، تو بھی اچھا بن سکتا ہے، تو بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، تو بھی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کما سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی جگہوں پہ شیطان نہیں ہوتا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ بتا رہا ہے کہ شیطان ان سے کچھ وعدہ نہیں کرتا سوائے دھوکے کے۔ شیطان کے وعدے دھوکے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، بہت جلد ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین بھی ہمیشہ، ابدا اس کی تاکید ہے، ہمیشہ 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 ان میں رہیں گے۔ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہوگا؟ ایک شیطان تمہیں آرزو دلا رہا ہے، ایک اللہ تمہیں آرزو دلا رہا ہے، ایک شیطان وعدہ کر رہا ہے، ایک اللہ شیطان وعدہ کر رہا ہے، ایک اللہ وعدہ کر رہا ہے، ایک شیطان وعدہ کر رہا ہے۔ تو تم خود کمپیریزن کرو، موازنہ کرو، کس کا وعدہ قابل عمل ہے اور اس راستے کو اختیار کرو۔ یہ جو اگلی چند آیات ہیں بہت کروشل، اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے، تم کہہ کر، تمہاری کہہ کر، اور اس کے بعد اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اہل کتاب میں کچھ بیماریاں تھیں، اور وہ کون سی بیماریاں تھیں؟ ہم تو پکے جنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، اور چلے بھی گئے تو واپس آ جائیں کچھ عرصے کے بعد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کے اوپر سپرے کیا ہے کہ سارے مچھر مر گئے، سارے جراثیم جو تھے اس قسم کی چیزوں کے ان آیات سے مرتے ہیں۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے، آیت نمبر 123 123 سورۃ النساء،
لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں کے مطابق بھی نہیں. تمہاری سے کون مراد ہے؟ مومنین، جو رسول اللہ کی پارٹی ہے. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ تم سے پہلے جو اہل کتاب ہے، اہل کتاب نہ ان کی آرزوؤں کے مطابق نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق. لہذا آرزو کو عقیدہ نہیں بنانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے. اور آگے اللہ واضح فرماتا ہے نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ من یعمل سوءا، جس نے بھی برا کام کیا، یجزا بہ، اس کو جزا ملے گی. جزا عربی میں سزا جزا دونوں کے لیے ہوتا ہے، ہم جزا اچھی کہتے ہیں. اس کو اس کا سزا ملے گی جس نے بھی برائی کی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو اپنا کارساز پائے گا نہ اپنا مددگار پائے گا. اب وہ لائیں وہ باتیں چکنی چپڑی جو کرتے ہیں، جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، آگے سے مولا آ جائیں گے. تمہیں شرم آنی چاہیے. قرآن نے بتایا فرشتے خدا کے حکم سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں. خدا کے حکم کے بعد کچھ بدلے گا؟ کچھ نہیں بدلے گا. شفاعت برحق، قرآن جسے شفاعت کہتا ہے وہ پہلے ہے، اللہ کے فیصلے سے پہلے ہے، اور فرشتے خدا کے حکم کے علاوہ کسی کو نہیں پکڑیں گے. یہ افسانہ تراشیاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور پیسے کھانے اور یہ جہالتیں، اس کو بند ہونا چاہیے. بند کرے گی وہ قوم جس کا رابطہ قرآن کے ساتھ ہے. پھر سنیے، نہ تمہاری آرزوؤں سے بات بنتی ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے. جس نے بھی برائی کی وہ سزا پائے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو اپنا ولی پائے گا نہ سرپرست پائے گا. یعنی قیامت دیکھے گا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، سارا کچھ اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ آیت جب نازل ہوئی اور یہ آیت جب پڑھی، جب رسول پاک نے تلاوت کر کے سنائی مومنین کو، مومنین، منافق تو ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں، مومنین رونا شروع ہو گئے. اور کہا کہ گناہ تو سب سے ہو چکی ہے، جس نے برائی کی اس کی سزا پائے گا. تو رونا شروع ہوا اور کہا یا رسول اللہ، تو یہ تقوی والے کی نشانی ہوتی اور یہی بچتے ہیں. انہوں نے ہی بچنا ہے، تقوی والوں نے بچنا ہے، خطا کس سے نہیں ہوتی. تو انہوں نے گریہ شروع کیا اور رسول پاک نے فرمایا اللہ کی قسم یہی حق ہے کہ جو بیان کر دیا میں، یعنی یہ آیت ہی حق ہے. رسول اللہ نے اس پہ حاشیہ نہیں لگایا اپنا کہ یہ جو میری اس پارٹی کا ہوگا تو وہ بچ جائے گا، باقیوں کے لیے یہ ہے. اللہ نے تکلف نہیں کیا، پارٹی بازی ختم. ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ نہ شیعوں کی آرزوؤں کے مطابق نہ سنیوں کی آرزوؤں کے مطابق، نہ تمہاری، اے مسلمانوں، اس میں تو آ گئے نا، شیعہ سنی سارے آ گئے. لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. یہ آرزویں اللہ قرآن کسے کہتا ہے؟ بے بنیاد، جن کی دلیل کوئی نہیں. کتاب خدا اس کے خلاف بولتی ہے. جس نے بھی برائی کی وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ اس کو کوئی کارساز میسر ہوگا اور نہ اس کو کوئی مددگار میسر ہوگا. فرمایا کہ یہ کہ میں برائی بھی کرتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ برحق ہے. لیکن خدا نے توبہ و استغفار کے، جیسے آگے بتا دے گا، وہ راستے سب کے لیے کھولے ہوئے. لیکن یہ کہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میری پارٹی بڑی سٹرونگ ہے، تو یہ آرزو ہے بے بنیاد، کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جس نے نیک کام انجام دیے، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ایک نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کھجور کی گٹھلی کے پیچھے ایک ہلکا سا نقطہ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں. اس کی عرب مثال دیتے تھے کم ترین چیز کی. چند الفاظ بولتے تھے، مثقال ذرۃ بولتے تھے، اور نقیر بولتے تھے، اور فتیل بولتے تھے. یہاں پر نقیر ہے، وہ نقطہ جو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے. ان پر کوئی ظلم نقیر کے برابر بھی، یعنی اس نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس دین میں اس سے بہتر کون ہے؟ اس کا مطلب ہے دین لوگ خراب بھی کر لیتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے اچھا کون ہے دین کے اعتبار سے؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا خدا کے آگے. اور نتیجہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اب وہ نیک کام کرتا ہے. اب وہ سرکشی نہیں کرتا. یہ چہرہ جھکانا اور چہرہ اٹھانا یہ علامت ہے. یوں کر کے بھی بندہ خرابیاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. سر جھکا کے بھی خرابی ہو سکتی ہے. یہ سر جھکانا یعنی اندر سے جو جھک گیا، تسلیم ہو گیا خدا کے سامنے،
اور اس کے کام اچھے ہیں. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم کی روش، ابراہیم کے آئین کی پیروی کی. جو حنیفاً، کون حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو باطل کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی کہیں بھی، ہر باطل سے لغو سے بیزار، حق کی طرف مائل، یہ حنیف ہوتا ہے. یعنی جس کی طبیعت یہ ہے، حنیف ہے، یعنی یہ طبیعت ہے اس کی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو تو اللہ نے خلیل بنا لیا تھا. خلیل بہت ہی گہرے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل میں گہرائی تک اتری ہو. اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے اس کے ذیل میں نے روایت پڑھی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ روایت یہ تھی کہ جب اس آیت کے بارے میں وضاحت کرتے امام نے فرمایا کہ ابراہیم کی خصوصیات بتائی، اللہ نے کیوں خلیل بنایا تھا. فرمایا کہ ابراہیم اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے تھے. اور اگر کوئی آ کے سوال کرتا تھا مثلا تو ابراہیم اس کو نہ نہیں کرتے. یہ اللہ کو ان کی صفات اس قدر پسند آئی، یعنی میرے سوا، اللہ کے سوا کسی سے اس کو امید ہی نہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. یہ تو صرف مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بندہ کہتا تو ہے یار، یہ دیہاتوں میں آپ جائیں نا، دیہاتوں میں آپ جائیں تو پہلے زمانوں میں ہوتا تھا سردار اور ریت، جیسے یہاں پہ ہاری وغیرہ ہوتے ہیں مثلا، تو ہر ریت اپنے سردار کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 2 نمبر ہوتے ہیں، ادھر بھی لگ جاتے ہیں ادھر بھی لگ جاتے ہیں، وقت آنے پر جدھر سے فائدہ ملا ادھر چلے گئے. ٹھیک ہے، ریت ایک کی کاؤنٹ ہوتے ہیں لیکن ملے دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس معاشرے میں کہتے ہیں، پوچھا جائے کہ کس کی ریت ہے، کہیں گے فلاں سردار کی، لیکن جا کر خوشامد دوسرے کی کر رہے ہو. تو یہ اس سردار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، میری ریت میں ہے صحیح، ٹھیک ہے، لیکن کہتا ہے لیکن یہ ہے 2 نمبر، یہ صرف میرا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ، یہ آپ جا کے اگر سردار سے پوچھیں گے ان کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے، وہ خود کہتے ہیں. آپ نے شاید ایسا کوئی منظر دیکھا یا بات سنی ہو، جو کہ میں دیہاتی آدمی اس نے عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ مر جائے نا میرا دروازہ نہیں چھوڑے گا. یہ بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ یہ ایسا میرا نوکر ہے، ایسا میری ریت ہے، اس کے کوئی ٹکڑے بوٹیاں کر دینا یہ میرا دروازہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کو بھی ایسی چاہیے. کہتا ہے یہ بھوک سے مر جائے میرے علاوہ، اگر مانگے گا مجھ سے مانگے گا، بھوک سے مر جائے گا کسی دوسرے کے دروازے پہ جا کے مانگے گا. اس کو بڑا پیارا ہوتا ہے. پھر وہ اس کو بھوکا مرنے بھی نہیں دیتے، تو میرا ہو کہ اگر لوگوں کو پتا ہو کہ یہ صرف اس کا ہے اور یہ بھوکا مر جائے تو لوگ تو سردار کو تانے دیں گے، یار یہ اس نے اپنی ریت کا خیال نہیں رکھا. اور اللہ یہ تانا نہیں سنتا، اللہ تبارک و تعالی یہ تانا نہیں سنتا. خداوند عالم معرفت کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. اور دین میں اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے وجود کو خدا کے سپرد کیا. انہوں نے اسلم وجہ، چہرہ جھکا دینے کا یہ ترجمہ کیا، سپرد کر دیا اور نیک کردار بن گیا. اور یکسوئی کے ساتھ، یکسوئی حنیف کا ترجمہ کیا. یکسوئی کا مطلب ہر باطل سے بیزار، حق کی طرف راغب بن کر ملت ابراہیم یعنی آئین ابراہیم کی اتباع کی. اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل، دوست ترجمہ صحیح نہیں ہے، دوست کے لیے اور ترجمے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لفظ خلیل یعنی اندر جس کی محبت اتری ہوئی ہوتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تو صرف اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ عورتوں کے بارے میں آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. یہ فتویٰ کا لفظ ہے، اللہ تمہیں صحیح علمی بات بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے عورتوں کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کتاب میں تم پر آیات پڑھی گئی، جیسے سورہ نساء کے شروع میں آ گئی تھی، اللہ نے بتایا عورتوں، یتیم عورتوں کی کیا طریقہ کار ہوگا، ان کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، ان کی وراثت کے ساتھ تم نے کیا رویہ رکھنا ہے، اور باقی عورتوں کے ساتھ اللہ تمہیں ان کے بارے میں، انہوں نے یفتیکم فتویٰ کا ترجمہ کیا حکم دیتا ہے. ظاہر ہے اللہ کا فتویٰ کیا ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے بالکل صحیح علمی بات، عالمانہ بات.
وہ اللہ سے بڑھ کے کس کی ہوگی؟ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور کتاب میں تمہارے لیے جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان یتیم عورتوں کے متعلق ہے جن کا مقررہ حق تم انہیں ادا نہیں کرتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ کہہ دیتے تھے اس کو حق مہر کا کچھ، لیکن نکاح زبردستی کر لیتے تھے، بعد میں حق مہر نہیں دیتے تھے، جو سورہ نساء کے شروع میں گزر چکا۔ الٹی سیدھے بہانے بنا کے کوئی تہمت لگا دی، کچھ کر دیا، کھا جاتے تھے حق مہر، اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو لیکن ان کو مہر نہیں دینا چاہتے، ان کا حصہ جو ہے وہ ما کتب لہن، جو ان کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے، لکھ دیا گیا ہے، وہ تم ان کو نہیں دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ ان کے بارے میں خدا نے تمہیں بتا دیا، پیچھے گزر چکی ساری آیات، والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں سے جو کمزور ہے، جو طاقتور نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا قبل اسلام کہ کمزوروں کی چیزیں ہڑپ کر جاتے تھے، جب تک بڑے ہوں گے تب تک کون دیکھے گا، کمزوروں کی مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ تو اللہ تمہیں ان بچوں کے متعلق بھی بتاتا ہے کہ جو بے بس ہیں، اور یتیموں کے بارے میں بھی کہ انصاف کرو، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے بارے میں بھی انصاف کے ساتھ قیام کرو، یعنی ان کے امور کو بڑے انصاف کے ساتھ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی خیر، جو بھی بھلائی تم انجام دو گے، دیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو یقیناً اللہ اس کا اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔